بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ ان کا شمار بلند پایا اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون ہیں جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک فقر و گناہ سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوید تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرتے اور نت نئے مصائب اور آلام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی سے دستے سوال دراز کرتے۔ ایسے باپ کی بیٹی فطرتاً عابدہ اور زاہدہ تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین اور فطین، شائستہ اور مہذب خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی حلال اور حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا، رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا، میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ والد نے کہا، بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس تھی کہ والدین دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ بھوک سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ اپنے بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے تمام کام کراتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتیں اور گھر کے تمام کام کاج کرتیں، رات کو عبادت الہی میں بسر کرتیں۔ ایک دن رات کو عبادت میں مشغول تھیں تو ان کے مالک نے دیکھ لیا۔ وہ سارا منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت رابعہ بصری سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا رخت سفر باندھا جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا واعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیہ حضرات حاضر ہوتے۔ ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ دیگر اہل معرفت اور صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بصری بھی خدا کے وصل کی متمنی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری تصوف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں، یعنی دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تھی تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھیں۔ ہوش میں آتی تو توبہ میں مشغول ہو جاتی۔ ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بہت کم گو تھی، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر اور مدلل جواب دیتی۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتی۔ جب لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے وہ بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت رابعہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے۔ جس حب الہی کا ذکر کیا اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خدا بندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ امام غزالی نے حضرت رابعہ کی ایک فکرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہان میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے علم ریاضیات اور زہد و عبادت سے ایسی مقام حاصل کیا کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے علماء اور صوفیہ ان کے پاس بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے ہیں
وہاں ایک زاہدہ اور صالح عورت کے اقوال و افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے بھی حضرت رابعہ کا تذکرہ بہت احسن طریقے سے کیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھنے والوں کے دیکھا کہ غزالان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے ہیں جبکہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کروں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو اور وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا، وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی رہتی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محدود لا محدود ہو۔ اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اور اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھیں، فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ اور انہیں انتقال کے بعد ایک متقد خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا تو بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے تھیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا۔ اس عورت نے کہا قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں؟ تو جواب دیا قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے میرے آقا مقرب بندے خلوتوں میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں اور تیری مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں، اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ اور وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھپ کر جا کر پڑھا کرتی تھیں، اے میرے رب، اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے اور میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کی توفیق نہ دے اور اسے قبولیت نہ بخشے؟ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز کاشتوں کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم الشخصیت حالت نزا میں تھیں اور بستر علالت پر آرام فرما رہی تھیں۔ بصرہ کے ایک نیک دل لوگ عیادت کی غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئیں کہ یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی ہیں۔ اللہ کی عبادت گزار بندی، فرشتہ، مجاہدہ صفت عابدہ، صالحہ، فخر النساء فی الصالحین نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوا جسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، ایک سوال حضرت رابعہ بصری کے حوالے سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ نے نکاح کیوں نہیں کیا، مطلب شادی کیوں نہیں کی؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیشتر وقت نماز میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھیں۔ جب فارغ ہوئیں تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اس طرح عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئیں، حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر لی، رکوع اور سجدہ میں مشغول رہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مناجات میں مشغول ہو گئیں۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئیں۔ فراغت پر اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئیں تو رو رو کر دعا مانگنے لگیں، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں
جو نیند سے بھرتی ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں۔ کوشش کرتی ہوں قرآن مجید کی آیات کے سوا کچھ نہ بولوں، یہ احتیاط اس لیے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے تحریر نہ کر لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہیں، پھر فرمایا اٹھ چلا جا یہاں سے، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمتی بیان کرنے میں لگا دیا، تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ حضرت رابعہ علیہ نے جواب دیا بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا کہ کیا ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے اطمینان قلب حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت سے محروم ہوں۔ حاضرین مجلس نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہی ہستی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت اکارت نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم ہمارے لائق نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی علیہ السلام کی نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تم مجھے ان باتوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں گی۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں یا نہیں، دوسرا یہ کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے یا نہیں، تیسرا قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف سے جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا حشر کیا ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا تم خود ہی بتاؤ، جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے آپ کی گوشہ نشینی پر اعتراض کیا، ذرا باہر نکل کر دیکھیے کیسی بہار آئی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ جواب دیا میرا کام سانے کو دیکھنا ہے، اس کی سنت کو نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن متواتر پانی سے روزہ رکھا اور پانی سے ہی افطار کیا۔ گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ جب افطار کا وقت قریب ہوا تو آپ پر بھوک کا غلبہ ہوا۔ نفس نے آپ سے فریاد کی رابعہ آخر تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی آپ کے دل میں یہ خیال ہی گزرا تھا کہ کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائیں تو ایک نیاز مند کھانا یہ کھڑا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرما لیا اور نفس سے مخاطب ہو کر کہا اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بندوبست کر دیا، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہ آپ نے کھانا رکھ دیا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئیں تو دیکھا ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے ہیں اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی۔ جب حضرت رابعہ بصری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دی انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہیں مقدس اور محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں دوستو اسی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے کہ بصرہ میں جب حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن جوانی کے یہ دن انہوں نے اللہ پاک کی عبادت اور ریاضت میں گزار دیے۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ پاک سے محبت اور عبادت سے آپ کے چہرے پر حسن تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں آپ کے چہرے کا نور دیکھ کر خود ہی جھک جاتی تھیں۔ اس زمانے میں ایک نوجوان نے ان کو قبرستان میں چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان حضرت رابعہ بصری کو کوئی اور مخلوق سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن اگلے دن جب اس کو وہ چہرہ بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو وہ اپنی عقل کھو بیٹھا اور رات دن اسی چہرے کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر وہ نوجوان جب دل سے مجبور ہو گیا تو لوگوں سے حضرت رابعہ بصری کا پتہ پوچھتے ان کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصری فرماتے تھے کہ اپنے دل کے دروازے ہمیشہ
کھول کے رکھو، کیا پتہ کس وقت محبوب دل کے دروازے پر دستک دے دے۔ نوجوان نے اپنے دل پر بڑی مشکل سے قابو پایا اور اندر دیکھا کہ چراغ روشن ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے گھر کے اندر داخل ہوا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا اور واپسی کا دروازہ تو کھلا ہی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر کوئی نہ تھا اور رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زور اکتار رو رہا ہو۔ نوجوان سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چھت پر چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ثنا خوانی میں مصروف تھی۔ اے میرے رب، سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے اور محبوب اپنے محبوب سے ملنے کو بےتاب ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ یہ سنتے ہی نوجوان پر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی وقت حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اس کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے اس کے پاس آ کر پوچھا، اچھا کیا تم مجھ سے شادی کرنے کی درخواست لے کر آئے ہو؟ اس نوجوان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ جس طرح تیری زبان خاموش ہو گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل خاموش نہ ہو تو جس راستے سے آئے ہو اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ نوجوان صرف اپنی آنکھوں سے اشارہ کر کے ہی یہ کہہ سکتا تھا، خدا کی نیک بندی، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھے میری زبان واپس لوٹا دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے اور مجھ سے لا علمی میں یہ سب کچھ ہوا اور غلطی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، نوجوان، اگر تم نے میری ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے معاف کر دیتی، میں نے خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا، اب یہ میرا نہیں بلکہ تیرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اگر تم نے معافی مانگنی ہے تو میرے رب سے معافی مانگو، اور اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو شاید اسی بہانے اللہ پاک تجھے دوبارہ آواز عطا فرما دے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ نوجوان رونے لگا اور سجدے میں گر گیا۔ سجدے کی حالت میں ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو زبان واپس بولنے لگ گئی تھی اور توبہ توبہ کر رہی تھی۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گاتی بجاتی تھیں، پھر طائب ہو کر ایک جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں، پھر جس وقت سفر حج پر گئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا۔ جب آپ اس پر سامان لاد کر روانہ ہوئیں تو راستے میں گدھا مر گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ نادر و عاجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اسے اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم نہیں ہوا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہوئیں۔ جب مکہ پہنچی تو چند روز بیاباں میں قیام کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، اس لیے میں تجھ سے بالواسطہ ملاقات کی خواہش مند ہوں۔ چنانچہ بلاواسطہ اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے رابعہ، کیا نظام عالم درم برم کر کے سارے عالم کا خون اپنے سر پر لینا چاہتی ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی طور سینا پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا۔ آپ نے فرمایا، مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کی دیدار کی علامت۔ حضرت ابراہیم جب سفر حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر گام ہر سو رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ کچھ لوگ تو قدموں کے بل چل کر آتے ہیں اور میں سر آنکھوں کے بل چل کر پہنچوں گا۔ چنانچہ جب مکہ میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ 2 بھوکے افراد حضرت رابعہ بصری سے بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے۔ اگر اس وقت رابعہ بصری کھانا پیش کر دیں تو بہت ہی اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا۔ آپ کے یہاں اس وقت 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دی۔ دریں اسنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ یہ دیکھ کر مہمان حیران رہ گئے۔ کچھ وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت ہی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں۔ جب آپ نے وہ روٹیاں شمار کیں تو وہ تعداد میں 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا، تجھے غلط فہمی ہو گئی، یہ روٹیاں میرے یہاں کی نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں کی ہیں۔ لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کی کہ یہ آپ ہی کے لیے بھجوائی ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے بعد روٹیاں واپس کر دیں۔
جب کنیز نے واقعہ اپنی مالکہ کو سنایا تو اس نے عرض کیا کہ اس میں کچھ اور روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے 20 روٹیاں شمار کیں تو آپ نے مہمان کے سامنے رکھیں اور وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب فراغت طعام کے بعد رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنی چاہی تو انہوں نے فرمایا، تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا، اور اسی دوران وہ سائل آ گیا تو میں نے وہ روٹیاں اس سے دے کر اللہ سے دعا کی کہ تیرا وعدہ 1 کا 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول و صادق پر مکمل یقین ہے، اور کنیز کی 18 روٹیاں لانے پر میں نے سمجھ لیا کہ اس میں کوئی سہو ہے، اس لیے میں نے واپس کر دیا، اور جب پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل سمجھ کر رکھ لی۔ ایک مرتبہ تھکاوٹ کے ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اس دوران چور آپ رابعہ بصری کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگے تو اسے باہر جانے کا راستہ نظر نہیں آیا، لیکن چادر واپس اسی جگہ پر رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا۔ اس نے بوجہ حرص پھر سے چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، لیکن پھر سے راستہ بند ہو گیا۔ غرض یہ کہ اس نے کئی مرتبہ ایسا کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو اپنی جان کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس لیے چادر والی برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس وقت شیطان تک اس کے پاس نہیں بھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے، کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے تو دوسرا بیدار ہے۔ ایک مرتبہ کئی یوم سے آپ نے کچھ نہیں کھایا، اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز تھا، اور اس نے آپ سے پڑوس میں سے پیاز مانگ لانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، میں تو برسوں سے اللہ سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کسی سے کچھ نہیں طلب کروں گی، لہٰذا پیاز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، ایک پرندہ چونچ میں پیاز لے کر آیا اور ہانڈی میں ڈال گیا۔ آپ نے اس کو فریب شیطان سمجھتے ہوئے بغیر سالن سے روٹی کھائی۔ ایک مرتبہ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئیں اور تمام جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت خواجہ حسن بصری وہاں پہنچے تو تمام جانور بھاگ گئے۔ حسن بصری نے حیرت زدہ ہو کر سوال کیا کہ یہ سب مجھے دیکھتے ہی کیوں بھاگ گئے؟ رابعہ بصری نے پوچھا، آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا، گوشت روٹی۔ فرمایا، جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو یہ سب تم سے کیوں مانوس ہوں گے؟ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری حضرت حسن بصری کے مکان پر پہنچیں۔ حسن بصری اس وقت مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف تھے کہ اشکوں کا پرنالہ بہہ پڑا۔ یہ دیکھ کر رابعہ بصری نے کہا، اگر آپ کا یہ گریہ و زاری فریب کا راز ہے تو اسے بند کیجیے، تاکہ آپ باطن میں ایسے بہرے بے کرام موجزن ہو جائیں کہ اگر اس کی گہرائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکیں، کیونکہ اللہ کو ایسا کر دینے میں قدرت حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں حسن بصری کے لیے بار خاطر ہوئیں اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھیں تو حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مسلح بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ بصری نے اپنا مسلح ہوا کے دوش پر بچھایا اور فرمایا کہ آئیے یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ بصری نے فرمایا، جو فعل آپ نے انجام دیا ہے وہ تو پانی کی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ہوا کی ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت رابعہ بصری ایک مرتبہ شب و روز رابعہ بصری کے یہاں مقیم رہے اور حقیقت معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ نہ تو اس دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں مرد ہوں اور نہ ہی یہ کہ رابعہ عورت ہے، چنانچہ میں نے وہاں سے واپسی کے وقت خود کو مخلص پایا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری نے حضرت حسن بصری کے لیے بطور ہدیہ موم، سوئی اور بال روانہ کیے اور یہ پیغام دیا کہ موم کی مانند خود کو پگھلا کر روشنی فراہم کرو اور سوئی کی مانند برہنہ ہو کر مخلوق کے کام آؤ، اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لو تو بال مانند ہو جاؤ گے اور کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے آپ سے عرض کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر فرمایا، تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ فرمایا کہ بے مایا اور بے کیف ہونے کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے علم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بالواسطہ حاصل ہوا۔ فرمایا کہ تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل حاجت کے لیے 2 درہم میں فروخت کیا اور دونوں ہاتھوں میں 1 درہم لے کر اس خیال میں گم ہو گئیں یہ اگر میں نے دونوں کے ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا اور یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے اور میری گمراہی کا باعث بن جائے گی۔ بس اس کے بعد وہ میری تمام راہیں کھلتی چلی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے رابعہ بصری سے بیان کیا کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن میں دیدار خداوندی سے ایک لمحہ کے لیے بھی محروم رہا تو اتنا گریہ زاری کروں گا کہ اہل جنت کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ حضرت رابعہ نے کہا، انہوں نے ٹھیک کہا، لیکن یہ شے بھی اس کے شیان شان ہے جو آنے واحد کے لیے بھی یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا۔
جب آپ کا نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں میرے غم کی بڑی وجہ ہے، اور وہ تینوں چیزیں اوپر بیان کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔